لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے آسمان سے پانی کو اتارا ہے، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پھر اللہ رب العالمین نے اس پانی کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل نکالے ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اور پہاڑوں میں چند ٹکڑے ایسے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں. وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور بعض کالے سیاہ ہیں. اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا پیغمبر آپ کو دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ اللہ کی ماننے والوں کو جنت کی بشارت اور اللہ کی نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے خبردار کر دیں. میرا پیغمبر آپ جو دعوت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ یہ دعوت لوگوں تک پہنچا دیں. آگے جو مانے گا اس کا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا دنیا آخرت میں اس کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. آج جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین مزید ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں. اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو بیان فرما کر آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے سمجھانے کا، کہ قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں اور پھر آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی جاتی ہے کہ ہے کوئی ایسی ذات جو تمہیں اس طرح کے کام کر کے دکھائے. یہ اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جو اس طرح کا انتظام کر سکتی ہے. تو جب اللہ کی ذات ہی اکیلی یہ سارے انتظامات کرنے پر قادر ہے، دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس اللہ کی عبادت کرے، اس اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے تاکہ دنیا اور آخرت میں اسے کامیابی مل سکے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آسمان سے پانی کو اتارنے والی ذات کون ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات ہے. فرمایا کہ صرف پانی کو اتارا نہیں بلکہ اس پانی کے ذریعے اللہ نے زمین کے اندر سے رنگ برنگ کے پھل نکالے ہیں. آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں، پھلوں کو کھاتے بھی رہتے ہیں. مختلف رنگ، مختلف ذائقے، پانی ایک ہی ہے، زمین کا ٹکڑا ایک ہی ہے، لیکن آپ کو رنگ برنگ ذائقے کے اعتبار سے آپ کو جو پھل ملتے ہیں تو ان پھلوں کے اندر ان رنگوں کو تبدیل کرنے والی ذات، ذائقوں کو تبدیل کرنے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے. فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، اس کائنات میں ایک بڑی مخلوق تمہیں پہاڑ نظر آتی ہے، ان پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ بنایا ہے. بعض پہاڑ سفید ہیں، بعض آپ کو سرخ نظر آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل سیاہ کالے. تو ان کو جو رنگ برنگی شکل میں تبدیل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو رنگ برنگ بنایا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. فرمایا کہ انسانوں میں سے اور جانوروں میں سے اور گھروں میں رہنے والے جو چوپائے ہیں ان میں سے بھی رنگ برنگ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں.
آپ دیکھیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے ملتا نہیں، رنگ مختلف، شکل مختلف، قد و کاٹ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، چوپایوں کو دیکھیں، تو یہ جو بنانے والی ذات تو ایک ہی ہے، ان مختلف مخلوقات کو اور پھر مخلوقات کے اندر یہ مختلف جو اللہ تعالیٰ نے شکلیں عطا کی ہر اعتبار سے، تو یہ کامل ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، کامل قدرت رکھنے والی ذات کہ جو اس طرح کی تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ یہ پکی بات ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا خوف اس انسان کے دل میں ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہو۔ علماء کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، صرف وہی ایسے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہاں پر علماء سے یا علم رکھنے والے وہ مراد ہیں کہ جن کے پاس باقاعدہ سند موجود ہو عالم ہونے کی، نہیں۔ یاد رکھیے، ہر وہ انسان کہ جو رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو پڑھتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے مبارک نقش قدم کو پڑھتا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے ان سے جو تھوڑا بہت اسے علم ملتا ہے، اس علم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے کہ کتنا بڑا رب ہے، کتنی بڑی کائنات بنائی، کتنا بڑا انتظام ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور پھر انبیاء کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، پھر صحابہ کرام۔ تو یہ ساری چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانے والا ہر وہ خوش قسمت انسان اس آیت کریمہ میں داخل ہے، صرف ڈگری حاصل کرنے والے علماء نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس آیت کریمہ میں علماء کرام کو اس بات کی ترغیب ضرور ہے کہ جب اللہ نے تمہیں علم عطا کیا ہے تو اس علم کی بدولت اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عالم دین، علم رکھنے والا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اگر وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو بھی سخت سے سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ناراضگی زیادہ ہوگی کہ میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا، سنت کا علم دیا، اس کے باوجود تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ جو علم انسان کو نفع نہ دے۔ تو علم تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل ہو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ رب العالمین کا اقتدار بھی کامل ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان علماء کی، علم رکھنے والوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جتنے بھی اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان سب کا ثواب اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے۔ آپ ذکر بھی کریں، آپ درود پاک بھی پڑھیں، آپ سارے وظائف بھی کریں، لیکن قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اللہ سے ڈرنے والے نماز کو قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چپکے سے بھی، اور جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے خرچ کرنے سے فائدہ زیادہ ہوگا تو ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں۔ یرجون تجارتاً، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں، لن تبور، کہ جو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گی۔ کیوں؟ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ایسے لوگوں کو ان کا بدلہ پورا پورا عطا کر دے، ویزیدہم من فضلی، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی کر دے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ ثواب اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ انہ غفور، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والی ذات ہے، شکور، اور بڑی ہی قدردان ذات ہے۔ جس کے عمل میں جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔